अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़हमी के सिलसिले सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का सवाल आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हर बंदा अपने अल्लाह से मिलना चाहता है और अल्लाह भी अपने बंदे से मिलना चाहता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मिलाप क्यों नहीं हो पाता, या हम ये कहें कि ये इतना मुश्किल क्यों है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। ये जनाब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें और आपके सवालों की वजह से मेरी भी एक तरह से रिहर्सल हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए भी नई होती हैं वो खुलती हैं। आपका ये सवाल कि हर शख्स अपने अल्लाह से मिलना भी चाहता है और अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि बंदा मेरे साथ बंदा रहे, और फिर ये मिलाप क्यों नहीं होता। असल में बात इस तरह से है कि कायनात में सिवाय अल्लाह ताला के और कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने जब कुछ नहीं था तो अल्लाह मियाँ खुद ही थे, और जो कुछ हो गया ये अल्लाह मियाँ के अहाताए कुदरत के अंदर जो अल्लाह ने चाहा उसको वजूद बख्श दी और कायनात तख्लीक कर दी। हदीस शरीफ के हदीस कुदसी के हवाले से है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मोहब्बत के साथ ये सिस्टम तख्लीक कर दिया। असल में एग्जिस्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला के चाहने से कायनात के सारे अरकान जिस तरह अल्लाह ने चाहा वैसे बन गए। कहा हो जाओ सो वो हो गए। अब चूँकि इस सारी कायनात के जितने भी अरकान तरतीब दिए गए उनमें से किसी एक कैरेक्टर को इस कदर वसअत देनी थी कि वो नियाबत का या खिलाफत का फरीज़ा भी सरअंजाम दे। इसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने अपनी अमानत पहाड़ों को, आसमानों को, ज़मीन को पेश की, उन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया और इंसान ने इसको उठा लिया। बेशक ये बड़ा ज़ालिम और जाहिल है। अब ये ज़ालिम जाहिल का चैप्टर फिर अलग से है, इसको बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसने इस अमानत के बार को उठा लिया। इस बार को उठाने का जो मेन थीम है वो आपको मिलता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, और आदम को इल्मुल अस्मा दे दिया सारे का सारा। अब सारे का सारा, कुल्लाहा का लफ्ज़ ये बताता है कि जब सारे का सारा दे दिया तो फिर अल्लाह में और बंदे में फ़र्क क्या रह गया। वही इल्मुल अस्मा सारे का सारा अल्लाह के पास है, वही बंदे के पास है। तो उसके लिए फिर कहा कि वला तक़रबा हाज़िह शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम बस ये जो ममनूआत हैं इसकी तरफ नहीं जाना। बंदे में और अल्लाह में फ़र्क रख दिया गया कि बंदा बाहर सूरत बंदा है, इसकी लिमिटेशंस हैं। सूरह इखलास के अंदर जब लफ्ज़ अहद की तरफ हम जाते हैं तो आम तौर से तर्जुमे में कहा जाता है कि जी ये अल्लाह यकता है, एक है। तो यकताई का इल्म तो हर बंदे में, आप जैसा कोई बंदा कभी दुनिया में नहीं था, इवन आपके फिंगरप्रिंट्स वाला भी कोई बंदा नहीं था और ना ही आइंदा होगा। तो यकताई तो आपको भी हासिल है। अहदियत का मतलब लिमिटलेस होना है। अल्लाह लिमिटलेस है और बंदा लिमिटेशंस में है। अब वजूद के साथ है, इसका कोई नाम है, इसका कोई ख़ानदान है, इसके कोई मामलात हैं। ये एक तो डिफरेंस है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान सूरह इखलास में 5 ख़वास डिस्कस किए गए। उन 5 में से एक सिफ्त जो है वो पार्शली समदियत की जो सिफ्त है ये बंदा अडॉप्ट कर सकता है। बाकी की 4 जो सिफ़ात हैं अहदियत की, लम यलिद की, वलम यूलद की, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की, ये बंदे में नहीं हो सकती। पार्शली यानी जो मखलूक से बेनियाज हो जाए और खालिक का न्याज़मंद रहे, ये पार्शली समदियत है। ये वो वाहिद सिफ्त है जो बंदे को अल्लाह से मिलाती है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात पे काफ़ी डिटेल्ड हमें समझाया, बताया भी
کہ یہ جو سمدیت کا پروسیس ہے، یہ پارشلی سمد بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سمدیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس کو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ، جو میں نے کہا، جس طرح سے میں نے اس کو اپنا نیابت اور خلافت کی بات ہی یہ ہے کہ بندہ مشیت الہی کے اسرار و رموز سے واقف ہو جائے۔ ہم اکثر اوقات جب بزرگوں کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کریں اور یوں کریں۔ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آدم کو نیابت اور خلافت کے لیے بنایا گیا، اور نائب اور خلیفہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے باس کی طرز، جو اس کی سوچنے کا انداز ہے، جو اس کے کام کرنے کا، مشیت الہی سے آپ واقف ہی نہیں ہو سکتے۔ مشیت الہی کو جانے بغیر آپ نیابت الہی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مشیت الہی میں جو کچھ معاملات ہیں وہ تخلیقی فارمولے قرآن نے ہمیں بیان کر دیے ہوئے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا تو ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، لیکن وہ اپنی لمیٹیشنز میں یا اپنی شخصی ضروریات اور معاملات میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ ایک جملہ سیدھا سا یہ ہے کہ اللہ غیر جانبدار ہے، ہم غیر جانبدار ہو جائیں۔ اور صوفیاء فقراء نے انبیاء کی طرز فکر میں رہتے ہوئے یہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر جانبدار ہے۔ جب آپ غیر جانبدار ہوں گے تو آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا۔ لیکن اس بات کو تھوڑا اور سٹیپ ڈاؤن کر کے میں اپنے دوستوں میں، بچوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے تو وہ صفات پیدا کر لی جائیں، وہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ تو اس میں ہم سارے کے سارے معاملات فوراً نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور کسی کو اس کا راز فاش نہیں کرتا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے عیب چھپائے رکھو، اور وہ خود کسی دوسرے کا عیب نہیں چھپاتا، تو وہ یہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے عیب چھپا لو۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، تو بندے کو مخلوق کے ساتھ ستار العیوب والی صفات میں اپنے درجے میں رہتے ہوئے میکسیمم پہ چلا جائے، بات بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رابطے میں ہیں، یعنی درود پڑھتے ہیں، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے تو ایفیلیٹڈ ہیں ہی۔ دو تین چیزیں ہیں، سمدیت میں مخلوق سے بے نیازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایفیلیشن اور اٹیچمنٹ یا اطاعت کی بات، اطاعت رسول کی بات کریں گے۔ تیسرے معاملات میں مخلوق کی عیب پوشی، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، یہ جب لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن بندہ اپنی شخصیت کے حصار میں، اپنی انا کے خول میں خود کو دور محسوس کرتا ہے، اور اس دوری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی انا کو قابو کر لیا جائے، اپنی انا کو زیرو کر لیا جائے، خود بندہ بن جائے۔ بندے سے مراد یہ کہ تعمیل حکم میں ریڈی ہو جائے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر لے۔ اور یہ کام انتہائی آسان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی صلاحیت والے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر شخص ماحول سے اثر لیتا ہے، ہم ٹھنڈک والے ماحول میں ہوں تو ٹھنڈک ملتی ہے، گرمی والے میں ہو۔ اب کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے ہوں جو اللہ کا بندہ ہے اور اس نے اپنے آپ کو بندگی کے درجات میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ رہنے سے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا شخصی انا اور ایگو کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس وقت تک جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تم تین ہو، وہ قرآن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب تک ہم سیلف ایگزسٹنس میں ہم ہیں تو پھر وہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر ہم نہیں ہیں۔ آسان راستہ اپنی انا ایگو کو قوانین فطرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کی نفی کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس
یہ کھل سکتی ہے۔ یہ بندے کے اندر ہی اللہ نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ اپنی انا اور ایگو کو کم کرتا چلا جائے تو اس پر وہ راز خفیہ والا وہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اور وسائل سارے دیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل پیرا کرنے والے بزرگان دین کے ساتھ اٹیچمنٹ دے کے، تو ہمیں صرف عمل کرنے کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مزید رحمت کرے کہ ہم شخصی انا اور ایگو سے نکلیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی بات چیت سے مجھے ایک بڑے مزے کی جو چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ جو سوجی ہے میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے سے ملنا چاہتا ہے، تو جو بیچ میں جو چیز حائل ہے وہ ہے میں۔ اگر اس میں کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ ملاپ بالکل پاسبل ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات۔